یا علی مدد جیر بھائی رے ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو ان سب جگ ون جان آیا جی اے ون جی سگو تو تمہیں ون جو مورا بھائی نہیں تو فوکٹ پھیرا کھایا جی پیر نہ بودھ گنا نہ سنی جن بھید نہ پایا جی جن غافل جنم ہرایا جی اے پاپییں فوکٹ پھیرا کھایا جی مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہ صلی اللہ محمد وآل دیندارو ایسے بہت سے گنان ہم ہر روز سنتے ہیں. ان گنانوں کے اندر ہماری زندگی کے ہر ایک سائڈ کے لیے ہمیں ہدایت اور دورونی دی گئی. صدر دن فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے تمہاری لائف اور دنیا اس کا سبند ایسا ہے کہ ایک مارکیٹ کے اندر کوئی آدمی آوے کچھ خریدنے کے لیے بیپار کرنے کے لیے تاکہ وہ نفع بنائے. ہی جو ہاٹ پاٹ بازار کری جانو اس کو ایک مارکیٹ سمجھو ایک بازار سمجھو ایک دکان سمجھو کہ جہاں لوگ بیپار کرنے کے لیے آتے ہیں یا کچھ خریدتے ہیں یا کچھ بیچتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو چوری کر کے بھاگ جاتے پکڑے جاتے جیل میں جاتے ہیں. اگر تم ونج کر سکتے ہو تو بہت اچھا ہے مگر نہ تمہارا پھیرا سوکٹ گیا. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے 2 دفعہ ایک دفعہ برمنگم کے اندر گئے مہینے اور ایک دفعہ اولمپیا ہال کے اندر ماں باپ نے فرمایا کہ تم ایک دن جج کیے جاؤ گے یعنی تمہارے حساب کتاب ہوئے گا. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا ہے. اس بات کا خیال رکھو کہ یو ول بی ججڈ ون ڈے. اسلام کے ایمان کا یہ ایک بھاگ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کے پاس حساب دینا ہے. ہر ایک انسان کو اگر وہ آدمی ناستک ہے تو بھی اس کو حساب تو دینا پڑے گا خدا کو مانے یا نہ مانے. حکومت کے وہ لوگ راج کے ورودھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پکڑے تو جاتے ہیں وہ راج کو مانے یا نہ مانے مگر راج کے قاعدے کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ایک دفعہ میں ازمبورا سے کیرو جا رہا تھا. شام کو 4 ساڑھے 4 بجے نکلے. 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ جب اونچی چلی گئی اور ہم کو کھانا پینا سرو کیا گیا. کھانا کھانے کے بعد میں نے اور میری بیوی نے دعائیں پڑھی تسبیح نکال کے. ہمارے لیفٹ سائڈ میں ایل کے اس طرف ایک آدمی آنکھ سے دیکھتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. دعا پڑھ لی تسبیحاں نکالی ہم باتیں کرنے لگے تو اس نے مجھے ایکسکیوز کر کے پوچھنا شروع کیا. مجھے کہتا ہے کہ آپ نے ابھی پریئر کی. میں نے کہا ہاں. کون سے مذہب کو مانتے ہو؟ میں بولا اسلام ہے مسلمان ہے. کہتا لیکن مسلمان تو ایسی پریئر نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں.
सब मुसलमानों को तुमने कहाँ देखा? तो हंस पड़ा। मुझे कहता है कुछ बात करूं? भला कर। मुझे कहता है सचमुच खुदा है? मैंने कहा तू क्या मानता है? तेरे को पता है कि मैं मानता हूं तो इसके लिए प्रेयर की है। What do you believe? कहते आई डोंट बिलीव। मैंने कहा इट्स ऑलराइट, गॉड डजंट लूज एनीथिंग। मुझे कहते नहीं, मुझे को बताओ कि सचमुच खुदा है। मैं पजल्ड हूं कि खुदा है कि नहीं। मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की बातें याद आ गई। दोनों इमामों ने एक ही बात कही है। एक ने 1300-1200 बरस पहले कही है, एक ने लगभग 41 बरस पहले कही है। इमाम फरमाया कि जो आदमी नास्तिक है, जो खुदा की हस्ती को नहीं मानता, उसके साथ खुदा संबंधी डिबेट डिस्कशन मत करो, क्योंकि तुम कितनी भी सरफोड़ी करोगे, उसके दिल जो है वो अंधा हो चुका है, उसमें रोशनी पैदा तुम्हारा काम नहीं है करना, खुदा करे तो करे। तो मैंने इन फरमानों को याद करके बहस को मैंने छोटा कर दिया। मैंने कहा कि तुम मरोगे एक दिन, मरोगे? आर यू गोइंग टू डाई वन डे? कहते ऑफ कोर्स एवरीवन हैज टू डाई। तो मैंने कहा अगर तुझे मरने के बाद ये पता लगा, when you die and then you find after your death that God was there, then mind you had it. अगर तुम मर गए और तुमने खुदा को नहीं माना, मरने के बाद पता लगा कि खुदा तो है, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, रगड़े जाओगे। और अगर तुम अभी उसको मान लो और मौत के बाद पता लगा कि खुदा नहीं है, तो तुमने कोई लूज नहीं किया। बहुत हंसा, बहुत हंसा। मुझे कहता है तुमने मुझे रास्ते पे लगा दिया। ये तो खैर नास्तिकों की बातें हैं, लेकिन एक चीज नास्तिक भी मानते हैं कि मरना है। आप किसी भी आदमी को पूछो, मौत के लिए कोई इनकार नहीं करेगा, ये एक हक है। कभी आदमी एक घड़ी सोचे कि मौत आएगी और वो भी मेरी मर्जी से नहीं आएगी। कोई आदमी अपनी मर्जी से मरना नहीं चाहता, सिवा के जो बहुत आबिद और ऊंचे दर्जे के मोमिन होते हैं। वो जब इस दुनिया से थक जाते हैं, खुदा के दीदार की तलब जब उनके दिल में बेचैन कर देती है, तब वो सफर बांधते हैं, अपनी मर्जी से टाइम नक्की करते हैं कि मैं फलाने दिन मुसाफरी करूंगा। बाल बच्चों को कह देते हैं कि मैं जाऊंगा। ऐसे दुनिया में कोई कोई होते हैं, लेकिन 99.9% जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, मलकुल मौत आएगा, बाल बच्चे रोते रहेंगे और उसको ले जाएगा। तो मौत हमारे हाथ में नहीं। भला हम पैदा हुए अपनी मर्जी से, वो भी नहीं। तो जब हमारे जीवन के जो दो छेड़े हैं, एक बर्थ और दूसरा डेथ, दोनों हमारे हाथ में नहीं, तो इसके बीच में जो कुछ है क्या वो हमारे हाथ में है? यह चीज जाहिर करती है कि इंसान के ऊपर कोई ऐसी सुप्रीम पावर मौजूद है कि जिसने हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन उसने अपनी मर्जी से हमें दुनिया में भेजा है। और जब हम कहीं भेजे गए हैं तो कुछ करने के लिए भेजे गए हैं। वो क्या चीज है? हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? क्यों हम पैदा किए गए दुनिया में? उस चीज को ढूंढना चाहिए। हे जी कहो रे जीव तमें किस कारण आया जी, ना की भी साहेब जिनी श्रेवा जी। सदर दिन सवाल करते हैं, कहो तुम दुनिया में क्यों आए हो? फिर कहते हैं कि तुमने सेवा नहीं की मौला की। यहां सेवा का मतलब खुदा की नौकरी, गुलामी, सर्विस।
اس میں بہت سی چیزیں آئیں، یعنی یہ ظاہر کیا گنن کا یہ پاٹ قرآن شریف کے ساتھ ملتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہماری اوبیڈینس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ یعنی خدا نے ہمیں اپنا ٹول بنایا ہے۔ ایک انسان گھوڑا کیوں خریدتا ہے؟ سواری کے لیے۔ گاڑی کیوں خریدتے ہو؟ ادھر ادھر جانے کے لیے، سواری کے لیے۔ نوکر کیوں لیتے ہو؟ کہ کام زیادہ ہے جو میں نہیں کر سکتا وہ کرے۔ خدا اس طرح کا نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا، مگر خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ خدا کی جو دوسری مخلوقات ہمارے سے نیچے سٹینڈرڈ کی ہے، جیسے جانور، جیسے ویجیٹیشن، ونسپتی، کیڑے مکوڑے، جو انسیکٹ کنگڈم ہے، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں انسان سے نیچے درجے کی ہیں۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنے، سپروائز کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو وہ قرآن شریف کی ہدایت سے کہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے قبضے میں ہے۔ اگر انسان اپنی ڈیوٹی بھول گیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جو نوکر چاکر ہیں کبھی انہوں نے اچھی طرح سے کام نہیں کیا تو پکڑا کون جائے گا؟ سپروائزر، مینیجر۔ سارا بلیم ہمارے کے اوپر آ جائے گا۔ مولانا حضرت امام نے آج 21 برس کی امامت کے درمیان لندن کے جماعتوں کے اندر پہلی دفعہ ہم کو یہ ہدایتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ اس نے یاد ہی دلائی کہ ایک دن تم مر جاؤ گے تو تمہاری ججمنٹ اس وقت ہوگی، یعنی موت کے بعد ہمارا اکاؤنٹ لیا جائے گا، حساب کتاب ہوئے گا۔ دوسری بات حضرت امام نے فرمائی کہ تم صراط المستقیم کے اوپر قائم رہو۔ اسماعیلی مذہب کو حضرت امام نے صراط المستقیم کہا۔ ایک برمنگم کے اندر ایک دفعہ یاد کرائی، جیسے کہ قیامت کی بات بھی ادھر یاد کرائی، اور دوسری دفعہ اولمپیا ہال میں ایسا ہی فرمان کیا کہ تم صراط المستقیم کے اوپر قائم رہو۔ میں نے کل جماعت خانے کے اندر کہا کہ 7 دن مولانا حضرت امام لندن کے اندر رہے۔ ایک دن برمنگم گئے، وہ بھی لندن کی ویسینٹی میں ہی ہے۔ 7 کے 7 دن ہر روز وداؤٹ فیل، منڈلیوں میں بھی اور ظاہر ہال کے اندر بھی، ماں باپ 3 باتوں کو ریپیٹ کر کے بولتے رہے۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑو، دوسرا یہ کہ تم آپس کے اندر یونائٹڈ رہو اور جماعت کی سیوا کرو، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنے باپ داداؤں کی جو ٹریڈیشن ہے، پرنالی کا ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ ان 3 چیزوں کے اوپر ہر روز ماں باپ بولتے رہے، ایوری ڈے۔ جس طرح دعا آشیش ہر روز دیتا رہا، اس طرح یہ 3 چیزیں بھی روز بولتا رہا۔ بہت بڑے بھید ہیں ان چیزوں کے لیے۔ آپ کو بھی ادھر گئے برس آ کے حضرت امام نے یہی فرمایا کہ اس کینیڈا کے اندر، اس ملک کے اندر تم اپنی پرنالیکا کے اوپر، اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر چلو، تم کو کوئی انگلی کرنے والا نہیں۔ یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تم اپنی کرٹیسائزم، تم اپنی پرنالیکا کے اوپر چلو گے تو کوئی کرٹیسائز کرے گا۔ ماں باپ ہم کو اس بات کے لیے ہوشیار کر رہے ہیں۔ میری کل کی آواز ریکارڈ میں آ چکی ہے، اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پاس ہے، کل کی آواز ضرور سننا۔ اس کے اندر میں نے بعض ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو مجھے پہلے کبھی خیال نہیں تھا کہ میں کہوں گا، اور شاید میں دوسری دفعہ ریپیٹ بھی نہ کروں۔ مجھے افسوس نہیں ہے اس چیز کا، خوشی ہے، مگر بعض ایسی چیزیں جو نہیں کہنی چاہیے، چھپانی چاہیے، اس میں سے 1-2 چیزیں میں کہہ چکا ہوں، میں اور کسی جگہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن دیندارو، ایک بات تو سچ ہے کہ جو میں نے کل بھی کہا اور آج کہتا ہوں، شاید واپس بھی کہوں گا، کہ مولانا حضرت امام نے اپنی جماعت کے ایک امک بھاگ کو ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر بسایا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہے۔
اس کا کوئی بھید ہے؟ گئے 1400 سال سے ہماری جماعت دنیا کے ڈپریس اور بالکل پچھات پڑے ہوئے دیشوں میں رہی، جس کو آج ہم آج کی زبان کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ آج تک ہم ان کنٹریز میں رہے کہ جو ہمیشہ انڈر ڈیولپڈ رہیں۔ آج پہلی دفعہ یہ بات بنی کہ امام نے اپنی قوم کے امک بھاگ کو ویسٹرن سائڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بسایا ہے۔ اس کا کوئی بھید ہے؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس لائف کے اندر ہمیں سیریس ہو کے اپنی لائف کو بنانا چاہیے۔ جوانوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے اسکولوں اور یونیورسٹیز کے، ماں باپ گئے ان کی مہمانی میں، ماں باپ نے ان کو فرمایا تمہارے اوپر مجھے بڑی آشائیں ہیں، تم ایسٹ ہو فیوچر کا، جماعت کا فیوچر جو ہے وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سخت محنت کر کے بیسٹ ایجوکیشن لو، اور اس ایجوکیشن اور تمہاری نالج کا لابھ تم ان جماعتوں کو دو کہ جو جماعتیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہیں، جیسا کہ حضرت امام کے مکھ مبارک سے نکلا، جیسا کہ افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، سیریا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز۔ ماں باپ فرمایا میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم ادھر جا کے اپنی ساری لائف گزارو، مگر میں یہ کہتا ہوں 2 برس، 3 برس، 4 برس، 5 برس ان ملکوں کے اندر تم جاؤ، جماعت کی سیوا کرو، ان کو گائیڈ کرو، ایڈوائس دو، ان کے رہنی کہنی کو، ان کے آچار وچار کو، ان کے انوائرمنٹ کو، اور جس طریقے سے بن سکے ان کی مدد کر کے ان کو اونچا اٹھاؤ۔ تمہارے اوپر میں یہ بوجھ ڈالتا ہوں۔ تو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں حضرت امام کی سیوا کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھا پی کے سو رہنا نہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں جن کے پاس کوئی امام نہیں، یا جس کا امام بھاگ گیا، غائب ہو گیا ہے۔ کوئی 2000 سال پہلے اوتار کو مانتا ہے، کوئی 4000 سال پہلے کی ہوئے نبی کو مانتا ہے، کوئی 8-10 ہزار پہلے ہوئے کوئی ایسی ڈیٹی کو مانتا ہے۔ ہم تو حضرت امام کو مانتے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی باتیں ہم سن سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی باتیں سنا سکتے ہیں، ہم اس کے مکھ مبارک سے دعا عشیش لے سکتے ہیں، ہم اپنی پرابلمز اس کے پاس لے جا کے اس کے پاس سے سولوشن لے سکتے ہیں۔ ہم اس حاضر جومے کو مانتے ہیں۔ ہم کسی پرانے ایسے جو بالکل ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے ایسے کسی مذہب کے پیروکار نہیں۔ ہمارا مذہب ہر زمانے کے اندر جیتا ہے، ہر زمانے میں۔ اس کے لیے ہم بھی اپنے امام کے نقش قدم پہ چل کے، مولانا حضرت امام کی دورونی کے پیچھے چل کے دنیا کے اندر، دین کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت امام فرمان کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اگر ہمارے اندر سوارتھ آ گئی، سیلفش پنا آ گیا، صرف میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں، تو ہم لوگ چھن بن ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ بھلے شام کو جماعت خانے ملیں گے مگر ہمارے دل جدا ہوں گے۔ امام یہ نہیں چاہتا، امام یہ چاہتا ہے تمہارے اندر یونٹی رہے، محبت اور اتفاق رہے، اور سوارتھ نہ ہوئے۔ امام کے ایسے اور بھی فرمان تعلیق کے اور فرمانوں میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مولا فرمایا کہ تم آپس کے اندر بھائی بہن ہو، جب بھی تم کو کسی مدد کے لیے بلایا جائے تو تم مدد کرو، مدد کرو، اور اپنی دکھ کے موقع کے اوپر مدد مانگو، اس میں کوئی شرم نہیں۔ حضرت امام فرمائے، ابھی بھی حضرت امام نے یہ فرمان کیا ہے۔
میں نے مین جماعت خانے کے لیے اپنا یہ ٹاپک ریزرو رکھا ہے. سوموار کو مین جماعت خانے کے اندر مولانا حاضر امام کی پدرامنی کی ساری چیز وگت وار فرمانوں کے ساتھ سناؤں گا. لیکن ہر ایک جماعت خانے کے اندر وعظوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ضرور بولتا رہوں اور بولتا رہوں گا. مولانا حاضر امام نے بے حساب مہربانیاں کی ہیں، بے حساب، اور اس نے اس چیزوں کے اوپر جدے جدے طریقے سے زور دیے ہیں کہ دیکھو میرے روحانی بچوں، شراب، تمباکو، ڈرگس وغیرہ جو ہیں وہ ہماری قوم کے لیے خراب ہیں، ہمارے انٹرسٹ کے ورودھ ہے. مولا فرمایا ایسی دنیا میں کنٹریز ہیں کہ جہاں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. ماں باپ نے نام نہیں دیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں. اگر افین کے پلانٹس ترکی اور چائنا میں ہیں تو بکتی کدھر ہے؟ امریکہ، کینیڈا میں. اور بھی جتنی بھی ڈرگز اور کینیبیز ہیں یا بھنگ وغیرہ ہے، افغانستان میں ہوتی ہے، ہندوستان میں ہوتی ہے، ملایا برما میں ہوتی ہے، مگر وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے آتی کدھر ہے؟ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر. ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ بلا آ رہی ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں. مولا فرمایا کہ ایسے ملک ہیں کہ جن کے اندر یہ سڑا بڑھتا جاتا ہے. شاید وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اور جماعت سرٹنلی کین ناٹ افورڈ اٹ. ہماری جماعت اس بات کو سہن نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن میں چلے جائیں، تمباکو اور شراب میں پڑ جائیں اور بیکار ہو جائیں. مغزی شکتی پہ اور ان کی فزیکل حالت دونوں کے اندر ان کے لیے یہ ایک بری چیز ہے. نہ بدن اچھا کام کر سکتا ہے، نہ مغز اچھا کام کر سکتا. مولا فرمایا اور جماعت سرٹنلی کین ناٹ افورڈ اٹ. اس دنیا کے اندر جو عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ ہم اس طرح سے فضول برباد کر دیتے ہیں. وہ آدمی جو صرف اپنے ہی لیے سب کچھ کرتا ہے وہ ایک سوارتھی آدمی ہے. اس کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. ایک گنان کے اندر بہت اچھی اس کی دلیل دی گئی. اے جی لوگ سوار تھے جیو تو بھولیو، ان غفلت بھولیو رے گمار، تو مارو مارو کر تو مری گیو، تاری بومب نہیں رے وار. لوگ انگلش میں اس کو گریڈ کہتے ہیں، سوارتھ، سیلفشنس. کہ لوگ سوار تھے جیو تو بھولیو. یہ جو چیزوں میں اگر پڑ جاؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے. یو ول گو ایسٹرے. یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اس کے اندر اگر پڑ گئے تو دکھ میں پڑ جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوئے گا. مولا فرمایا یو آر دی پریویلیج جماعت. یعنی کون سی جماعت پریویلیج ہے؟ یہ جو 1,50,000 افریقہ سے آئے ہوئے ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہنے والی جماعتیں یا تھوڑی سی جماعتیں جو پیچھے افریقہ میں رہ گئیں، جن کو ہم عام طور پہ خوجہ جماعت کہتے ہیں، اس کو امام نے پریویلیج جماعت کہا. بھاگیشالی جماعت ہے کہ جس کو مولا نے بہت کچھ دیا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. مولا فرمایا اس کے لیے میں اپنے روحانی بچوں کو باہر آ کے سب بولتے ہیں. میں نے ابھی اسٹوڈنٹس کو یہ بولا ہے کہ تم پریویلیج جماعت ہو. تمہارا یہ فرض اور ڈیوٹی ہے کہ تم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر رہنے والی غریب جماعتوں کی جا کے مدد کرو. ماں باپ نے اندر یہ ان کو فرمان کیا، باہر آ کے واپس ریپیٹ کر کے ہال میں فرمایا کہ میں نے ان کو کہا ہے میرا یہ مقصد نہیں کہ ساری زندگی وہاں تم بساؤ، لیکن 2 4 5 برس ادھر جا کے ان لوگوں کی مدد کرو، سیوا کرو.
دیکھو پیر صدر دین ایران سے ادھر آئے ہندوستان کے اندر، پیر شمس ایران سے آئے، پیر نصیر دین آئے، پیر صاحب دین آئے، پیر اسلام الدین آئے، پیر شمس الدین آئے، پیر نصیر محمد آئے، پیر صدگر نور آئے. ہمارے بہت سے پیر جن کا جنم یا ایران میں ہوا یا ان کا جنم ایجپٹ میں ہوا یا ان کا جنم عربیہ کے اندر یا یمن میں ہوا، ان کو اماموں نے ہندوستان بھیجا، یہاں آ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا اور ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی راہ دکھائی. ہمارے اوپر بہت سے فرض ہیں، لیکن ان فرضوں کو پورا کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات کو سوچو کہ حضرت امام نے کینیڈا کے اندر اتنی جھڑپ کے ساتھ اپنی دنیا کی لگ بھگ 22 سے 23 ملین اسماعیلیوں کی وسطی میں سے 22 سے 23 ملین، بٹوین 22 اینڈ 23 ملین اسماعیلیز ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے تھوڑے سے اسماعیلیوں کو اٹھا کے اس ملک میں ڈال دیا. کوئی کارن ہے؟ اور اتنی جھڑپ سے یہ بات بنی ہے، اتنی جلدی سے یہ بات بنی ہے اور ایسی ایبرپٹلی بنی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کہ مولا نے پہلے سے تیار کیا ہوئے، حالانکہ ہم کو تیار کر رہا تھا. مولا ہمیں تیار کر رہا تھا، بولتا نہیں تھا. یاد ہے آپ کو کہ جب ہاؤس فار آل کی اسکیم امام زمان سلطان محمد شاہ نے 1951 کے اندر جاری کی اور تعلیقیں بھیجے، تو کبھی کبھی تعلیقوں میں بولتا تھا تم یہ اسکیم پوری کر لو دسمبر 60 تک، اس کے بعد میرے پاس ایک اور اسکیم ہے جو میں ابھی نہیں بولوں گا اور تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکو گے. ایسا بہت دفعہ اس نے تعلیقوں میں یادی کرائی. وہ اسکیم کون سی تھی؟ وہ یہ اسکیم تھی. وہ یہ اسکیم تھی کہ افریقہ کے اندر سے آسرے 50,000 آدمیوں کو اٹھا کے امریکہ کے اندر ڈال دینا. 1952 کے اندر امام نے ایک تعلیقہ بھیجا کہ ایسٹ افریقہ کے جو لوگ ہیں تم آہستہ آہستہ کونگو جاؤ، لیکن کونگو کے ایسٹرن سائڈ میں جو ایسٹ افریقہ کے بازو میں ہے وہاں نہیں، مبفر میں اٹلانٹک سائڈ میں جاؤ اور فیوچر کے اندر اٹلانٹک کراس کر کے جانا. 52 کے اندر اشارہ کیا. دعا فرمایا آج میں بولوں گا تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکو گے اور تم سوچنے کی تکلیف نہیں لینا کیونکہ تم اس چیز کو پا نہیں سکو گے. 1937 سے امام زمان نے ہماری رہنی کہنی سٹارٹ کی بدلنے کے لیے. سب سے پہلے 37 نیروبی کے اندر آ کے فرمان کیا، مردوں کو کہا یہ مخمل کی ٹوپیاں، یہ نیچے ایجار، پاؤں کے اندر چمپل اور لمبے گھٹنے تک کے کوٹ، ماما فرمایا ابھی اس کو چھوڑ دو، سوٹ پہنو، شارٹ کوٹ پہنو، ٹائی پہن کے جماعت خانے میں آؤ، ٹوپی نہیں ہے تو نہ صحیح. ماں باپ نے ہم کو سب سے پہلے مردوں کا ڈریس بدلا. اس کے بعد ماں باپ نے فرمایا کہ تم کھانے پینے کے اندر چینج کرو، یہ تیکھا مرچ مسالہ کڑھی وغیرہ تلی ہوئی چیزیں نہیں، انگلش ڈب کی فوڈ کھاؤ، چھری کھانٹا یوز کرو. آہستہ آہستہ کہا کہ ابھی گجراتی بچوں کے ساتھ تم گھر میں بھلے بولو لیکن اسکول میں گجراتی نہیں ہونی چاہیے. پھر آہستہ آہستہ اور ٹائم نکلا تو عورتوں کو کہا کہ ابھی تم شارٹ فراک پہنو. ہے نا ایسا؟ کہے کے لیے ایسا کرتا تھا وہ تیاریاں ہو رہی تھی. مولا ہمیں ٹریننگ دے رہا تھا کہ میں تم کو ایک دن اٹھا کے لے کے آؤں گا امریکہ کینیڈا. اور آج یہاں آ گئے ہم لوگ، ہم ابھی تک پیچھے کی چیزوں کو روتے ہیں. میں تو اپنا مکان 10,000 میں چھوڑ گیا. آج دارالسلام کے اندر وہ جو 10,000 کا مکان چھوڑ کے ہے نا اس کے 3 لاکھ شلنگ ہے. سن کے دکھ ہوتا ہے نا. چھوڑ دو اس چیز کو. حضرت امام نے فرمایا کہ ایک چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے. آپ نے اس کی قیمت دی ہے. جو پیچھے ہو چکا اس کو یاد نہ کرو، جو آگے آنے والا ہے اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو. میں پروفیسر نہیں ہوں نہ میں پروفٹ ہوں، لیکن میں آپ کو مشنری کے طور پہ کہتا ہوں ادھر آپ لوگ بہت آباد ہو گئے. بہت کبھی شاید
میری یہ کیلکولیشن رانگ پڑے معلوم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے رانگ نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، کہ 20-25 برس کے اندر نارتھ امریکہ کے اندر 1,00,000 اسماعیلی ہوگا. 100,000 کہاں سے آئیں گے اس کی سوچ آپ کرو. لیکن ہمیں اس ملک میں بہت سے کام کرنے ہیں، آپ اس کے لیے تیاریاں کرو. اور تیاریوں میں پہلی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا مذہب مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مذہب مضبوط نہیں ہوئے گا تو اس کینیڈین سوسائٹی کے اندر جو ناستک واد ہے، جو میٹیریلزم ہے، اس کے اندر ہم گھل جائیں گے. اگر ہم اس کے اندر میلٹ ہو گئے تو فنا ہو گئے، ہماری اینٹیٹی ختم ہو جائے گی. وہ نہیں چاہیے. اس کو بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے سب سے پہلی، اور وہ یہ ہے ہمارے ایمان. ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے. اچھا، ایمان کو ٹیکا دینے والی اور کون سی چیز ہے؟ ہماری یونٹی. ہر روز جماعت خانے کی حاضری ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو ملتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو مدد کرتے رہنا چاہیے. کوئی اسماعیلی بھائی بہن میٹیریلی یعنی بزنس میں یا اور کوئی چیز میں کمزور ہو گیا تو دوسرے اسماعیلی بھائی کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے، فرض ہے. لیکن ہم اپنے سوارتھ کی خاطر کہ کبھی کسی بھائی کو کوئی تکلیف پڑ گئی تو میں نے ایسا سنا ہے، مجھے معلوم نہیں، شاید رانگ ہوئے، شاید جس نے مجھ کو کہا ہے اس نے کس طرح سے کہا ہے، لیکن ایسی بھی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو نوکری دلاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ $200-500 لاؤ فلانے کو دینے ہیں. کیا یہ افریقہ کی ریت ادھر آ گئی کہ ہم پیسے کھاتے ہیں، برائب لیتے ہیں؟ لعنت ہے ہمارے لیے یہ چیز اگر ہوئے تو. سچے دل سے ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی پہ بھروسہ رکھیں اور ہم اس کے پیسے کھا جائیں. ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے. ہمارے اندر اگر سوارتھ آ گئی، اگر ہمارے اندر بد نیتی آ گئی، جس طرح بد نظر ہم سیکشولی بد نظر کرتے ہیں بھائی بہن ایک دوسرے کے اوپر، اسی طرح سے ہماری بد نظری ایک دوسرے آدمی کے پیسے پہ بھی پڑتی ہے. بد نظری صرف یہی نہیں کہ ہم کسی اچھی عورت کو دیکھ کے برا خیال کرے یا کوئی بدماش عورت کسی مرد کو دیکھ کے برا خیال کرے، صرف یہی بد نظری نہیں، مگر ہم دوسرے کی نوکری یا بزنس کے اوپر یا اس کے مال اور اس کے پیسے کے اوپر بھی بد نظری کرتے ہیں، یا اس کی پوزیشن پہ بد نظری کرتے ہیں. کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو حسد سے جل مرتے ہیں. یہ سب بد نظری میں آتا ہے. بد نظری کیا ہے؟ ہماری بد نیتی ہے. اگر ہماری نیت خراب ہو گئی تو اندر کالک آ جاتی ہے، اس میں خدا کا نور پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ پاک مذہب ہے، ہم کو پاک بناتا ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارے آچار وچار، ہماری آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں دوسرے کا بھلا ہوتا ہے. اور دوسرے کا بھلا کرنا ہمارے مذہب کی سب سے بڑی ریتوں میں سے ایک ریت ہے. ان ملکوں کے اندر کہ جہاں میٹیریلزم بہت ہے، سوارتھ بہت ہے، ان ملکوں میں ہم بہت تھوڑے ہیں. اسٹیٹس کی وسطی 250 ملین کی ہے، 25 کروڑ آدمی کی. آپ کے کینیڈا کے اندر 2.5 کروڑ کی بستی ہے. یہ 27.5 کروڑ کی بستی کے اندر اسماعیلی تو 32,000 ہے نا. کرو حساب کتنا ہوا، ٹکا بھی نہ ہوا. 27.5 کروڑ کی بستی میں ہماری بستی کتنی؟ 25-27 ہزار. کینیڈا میں 5,000 اسٹیٹس کے اندر بس. ہم بہت تھوڑے ہیں. اگر ہم کو مذہب نے نہ بچایا تو ہم اس سوسائٹی کے اندر مکس ہو جائیں گے، ایسے مکس ہو جائیں گے میلٹ ہو کے کہ پتہ بھی نہیں لگے گا. ہم کو ایسا نہیں کرنا. جس مقصد سے حضرت امام نے ان کنٹریز کے اندر اپنی جماعت کو کھڑا کیا ہے، اور جو ایک عظیم مقصد آئے گا کچھ برسوں کے بعد، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا. اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی ایک ضروری چیز ہے کہ ہماری اینٹیٹی ایز اسماعیلی قائم رہے. حضرت امام نے آپ کو فرمایا گئے برس آ کے کہ تم اپنے آپ کو اسماعیلی طریقے ہر وقت ظاہر کرو. ہم ہندوستانی نہیں، پاکستانی نہیں، افریقن نہیں، کینین، تنزانین، یوگانڈن، سب کچھ بھول جاؤ. اسماعیلی ہو. کینیڈا کے وطنی ضرور مگر اسماعیلی.
इस आइडेंटिटी को कायम रखो, और इसको कायम रखने के लिए मैंने आपको कहा कि हमारी यूनिटी की जरूरत है। यूनिटी का पहला मकसद रोज जमात खाने आना, एक दूसरे की मदद करना, और तीसरी चीज या दूसरी चीज कह दो, मजहब को, एंटिटी को कायम रखने के लिए तीसरी चीज जो हज़रत इमाम फरमाया है तो वो आपकी प्रणाली का है, आपकी ट्रेडिशंस हैं। मैंने कल कहा डंडास के जमात खाने के अंदर कि ट्रेडिशंस बहुत लंबा सब्जेक्ट है। ख्याल कर रहा हूं कि एक दिन किसी जगह सिर्फ ट्रेडिशंस के ऊपर आवाज करूंगा, लेकिन हमारी ट्रेडिशंस में बहुत सी चीजें हैं। हमारी ट्रेडिशंस के अंदर मजहब भी आता है, हमारी ट्रेडिशंस के अंदर वे ऑफ लाइफ भी आती है, हमारी ट्रेडिशंस के अंदर हमारी वे ऑफ थिंकिंग आती है। वे ऑफ थिंकिंग से, मजहब से और उन वे ऑफ लाइफ जो है वो सब साथ मिला हुआ एक यूनिट है। उसके अलग अलग ब्रांचें जरूर हैं, लेकिन हमारी ट्रेडिशंस बहुत कामयाब चीज है। इधर आके बहुत से इस्माइलियों ने, बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता को बुला के उनको दुख तकलीफ में डाल दिया। हमारी ट्रेडिशंस ये नहीं, हमारी ट्रेडिशंस तो ये हैं कि माता पिता की खातिर हम दुख उठाते हैं ताकि हम जब भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये हमारी प्रणाली का है, ये हमारी प्रणाली का है कि हम एक दूसरे रिलेटिव को, सगे कुटुंबी, यार दोस्त को हम मिलते रहते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। यूं पूछो तो हमारी सारी इस्माइली जमात एक कुनबा है, एक फैमिली है। हजरत इमाम हमारा माँ बाप है, हम उसके रूहानी बच्चे हैं। लेकिन प्रणालिका के अंदर यह चीज भी आती है कि अगर मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रख के, मुझे अपना दूध पिला के, दुख उठा के छोटी उम्र से बड़ा किया, उसने कितनी तकलीफ उठाई होगी। वो आदमी के जिनके घर में यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, आज उनको पता लगता है कि एक बच्चा पालने में कितनी तकलीफ होती है। तो तुमको पालने के लिए तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ नहीं हुई होगी। हम लोग अनग्रेटफुल नहीं हैं, खाली मुंह से हम थैंक यू जरूर कहते हैं। कोई चाय पिलाता है या कोई रास्ता बता देता है, इधर तो बात बात में थैंक यू होता है, मकसद बिगर थैंक यू होता है। मगर वो थैंक यू सिर्फ एक इडियम हो गया है, एक मुंह से निकले हुए शब्द हो गए हैं। हर जगह थैंक यू है, लेकिन उस थैंक यू के पीछे भावना नहीं। हम लोग अनग्रेटफुल नहीं, हम किसी का एहसान कभी अपने सिर पे आता है तो हम एहसान का डबल बदला देते हैं। मेरी आदत नहीं मैं वाज़ों में अपनी बातें करूं, लेकिन बाज दफा अच्छे दाखले एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा हो जाता है। मैं अपनी बड़ाई चाहता नहीं हूं, मैं आपका भी गुलाम हूं, हज़रत इमाम का भी गुलाम हूं। मैं एक दफा लंदन से न्यूयॉर्क आया, चार्टर्ड फ्लाइट थी। मैं ये 7-8 बरस की बात करता हूं। आपको मालूम है 7-8 घंटे की फ्लाइट है, चार्टर्ड फ्लाइट थी, खचाखच भरी हुई थी, और वहां सीट का कोई चॉइस नहीं था। मेरे को सीट मिली एल के पास, सी सीट में। ए और बी में 2 हिप्पी लड़कियां बैठी थी, हार्डली 18-19 बरस की उम्र होगी, जीन्स पहनी हुई, और बड़े बड़े वो हिप्पीज की तरह से उन्होंने वो बैग्स पीछे उठाए हुए, हर बैग्स तो ऊपर रखे, वो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद जब ये फ्लाइट शुरू हो गई, आधा 1 घंटा निकल गया, हमने पेपर छापे पढ़ने शुरू कर दिए, तो वो ए नंबर पे जो सीट पे लड़की बैठी थी उसने कुछ चॉकलेट निकाली, चॉकलेट रैपर खोल के मेरी तरफ उसने किया, मुझे कहती है टेस्ट इट। उसकी जबान भी इतनी पोलाइट और पॉलिश नहीं थी। मैंने कहा नो थैंक यू। चलो वो खाने के लगी। आधा घंटा हुआ तो ये जो बाजू में बैठी थी इसने फिर एक नई चॉकलेट निकाली, इसने वापस मुझे बोला हेल्प योरसेल्फ। मैंने कहा नो थैंक यू। तो जरा उसको बुरा लगा। मैं बोला जन्नत में जाओ, बुरा लगा मेरा क्या है, न्यूयॉर्क उतर जाएंगे। 1 कलाक हुई तो वो तीसरी ने फिर चॉकलेट निकाली, वापस मुझे उसने ऑफर किया। मैं बोला नो थैंक यू। मुझे बोलती है यू आर वेरी चिकी। अरे
لینا نہیں دینا نہیں, جان نہیں پہچان نہیں. بھائی میں نے منع کر دیا. ابھی کیا لازم میرے کو لینا چاہیے؟ مجھے کتنی اور میری چیز. میں ہنس پڑا, دل میں بہت غصے بھی ہوا. میں نے تھوڑا سا ٹکڑا اس میں سے لیا, چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کاٹ کے ہاتھ میں رکھا. میں نے یہ سوچا کہ ادھر ادھر دیکھے تو پھینک دوں گا. میں ایک مشنری ہوں, آپ بھی مشنری ہیں, بھلے آپ بات نہیں کرتے. کوئی اسماعیلی غیر اسماعیلی کا نہیں کھاتا. کوئی اسماعیلی غیر اسماعیلی کا نہیں کھاتا. مجبور پڑے, جیسے کہ بزنس کے اندر ڈنرز وغیرہ ہیں, تو وہ کیا ہے, آپ کا سبند ہے, یا آپ کسی نئے آدمی کو بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ سبند جوڑنے کے لیے اس کے لیے میلز بناتے ہو, ڈنر بناتے ہو, ٹی پارٹی بناتے ہو. وہ ایک جدی بات ہے, وہ آپ کے بزنس کا احسان اس میں آ جاتا ہے. لیکن جس کے ساتھ جان پہچان نہیں, کچھ نہیں, آپ اس کا کھانا کھاؤ, وہ بھار جو آپ کے سر پہ رہتا ہے وہ کب اتارو گے؟ دیندارو, ایک بات میں آپ کو بول دوں, always think yourself that you are an Ismaili and absolutely different than all other religions. کرسچنوں سے, مسلمانوں سے, ہندوؤں سے ہم اسماعیلی ایک جدی قوم ہے. ہماری قوم جدی تھنکنگ کرتی ہے. ہم روحانی تھنکنگ کرنے والے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. ہماری نظر جو, ہمارا ایم جو ہے تو وہ روحانیت ہے, باطن ہمارا ایم ہے. اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں سے, دوسری قوموں سے, دوسرے نیشن سے, دوسرے مذہب والوں سے ہم بالکل جدا ہیں. ہم دوسروں کا نہیں کھاتے. ہم کھلا دیں گے مگر دوسروں کا نہیں کھاتے. خاص طور پہ جو 1/4 والے ہیں وہ تو بہت چوکس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اگر کسی کا ایک چنا بھر بھی کھایا تو ہمارے اوپر, ہمارے جیو کے اوپر وہ بھار رہ گیا, اس کو اتارنا ہی چاہیے. اگر نہیں اتارو گے تو لا آف کرما جو ہے, جس کو ہم لین دین کہتے ہیں, لینی دینی, یہ بڑھتی جائے گی. یہ لینی دینی ہے جو ہمیں دکھ میں ڈال رہی ہے. حضرت امام تو اپنے رحمت سے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں تو وہ تو دریا ہے, بخش دیتا ہے. دعا نہیں پڑی, بھول ہو گئی, دسوند میں کچھ انجانی بھول ہو گئی, جماعت خانے کی بے ادبی ہو گئی, اور کوئی تسبیح منت مانی پوری نہیں کر سکے. دھارمک گناہ جو کرو گے وہ رحم رحیمی بادشاہ کے کہتا ہے, ایکسپٹ آل یور مسٹیک, آئی فار گیو یو آل, آئی گیو مائی بیسٹ بلیسنگ. لیکن کسی کا $1000 کھا گیا تو ایسا نہیں سمجھنا کہ صاحب نے وہ بھی معاف کر دیا. وہ $1000 تو دینے ہیں. کسی نے کسی کو داگینہ دیا رکھنے کے لیے اور وہ کھا گیا تو صاحب کے معافی کرنے سے وہ داگینہ پچے گا نہیں, پھوٹ پھوٹ کے نکلے گا. دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتا امام, سوا کہ جس کا ہم نے گناہ کیا ہے وہی معاف کرے. ہاتھ میں چاکلیٹ لے کے میں نے ایسا ہاتھ رکھا, اب وہ دونوں لڑکیاں یہ آنکھ کے کارنر سے مجھے واچ کرتی رہیں. مجھے کہتی ہے کھاؤ. میری لڑکیوں جیسی تھی, میں باپ جیسا. آپ مانتے ہو کوئی بچے کو زہر پلائی جائے یا لیمڑا پلایا جائے, میں نے اس طریقے سے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا, میرے حلق سے اترتا نہیں تھا. میں نے غیر کا کبھی نہیں کھایا, لیکن کبھی کھایا تو اس طرح کھایا. میں جب ہی کھایا تو ان کو نراحت ہو گئی. یعنی کوئی اس ناشری اسماعیلی کے پیچھے پڑتا نا کھلانے کے لیے, اس طرح وہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑی تھی. کھا تو لیا. میں نے سوچا کہ چلو نیو یارک اتر کے میں ان کو کافی پلا دوں گا تو معاملہ سربراہ ہو جائے گا. اس کا احسان میں کیسے اٹھاؤں؟ نیو یارک ہم لوگ اترے, امیگریشن میں گئے, معلوم نہیں وہ کس طرف سے نکل گئی. میں ان کو ڈھونڈتا رہا, ملی ہی نہیں لڑکیاں. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا یا مولا, جان پہچان نہیں, کون سے جیو ہیں مجھے پتا نہیں, ان کی چاکلیٹ کا ٹکڑا میں نے کھایا ہے, میرے اوپر یہ احسان رہ گیا, میں وہ احسان چکا نہ سکا. اب کیا کروں؟ 2 گھنٹے تک پریشان رہا. 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایسا خیال ہوا, میں اپنی ہوٹل میں آ گیا. وہاں آ کے میں نے
14 दाने याली के नाम की तस्बीह निकाली, 14 दाने। या मौला, इन 2 लड़कियों में से जिसने मेरे को चॉकलेट दी, मैं उसको कुछ भी इस एहसान का बदला न दे सका। मैं 14 दाने याली के निकाल के इसका सवाब उसको देता हूं उस चॉकलेट के बदले में। हम किसी का एहसान नहीं उठाते, और अगर हम किसी का एहसान उठाते हैं तो उसका हम बदला मटेरियली भी देते हैं, स्पिरिचुअली भी देते हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि जिस मां ने आपको जन्म दिया है उसका एहसान कुछ है कि नहीं, और जिस बाप ने मेहनत करके दुख उठा के इधर उधर कावे दावे करके पैसे कमा के छोटे बच्चे को बूट लेके दिए, यूनिफॉर्म के पैसे दिए और उसको किताबें खरीद के दी, रमकड़े दिए, स्कूल की फी दी, यूनिफॉर्म दी, सब कुछ दिया, उस बाप का कोई एहसान हमारे ऊपर है या नहीं? हम इस्माइली उन एहसानों को मानते हैं। हम हजरत इमाम के एहसान को भी मानते हैं, हम अपने माता पिता के एहसान को मानते हैं, हम मामू चाचा जो कुछ भी होता है कि फुआ, हम उसका एहसान भी मानते हैं। हम भाई भाई से मोहब्बत करते हैं, उसका एहसान भी मानते हैं। हम इस्माइली एक यूनिक कौम है कि उस यूनिक कौम के अंदर कोई हमारे साथ एक करता है एक भाग, तो हम उसके बदले में उसको 1.5 गुना देते हैं। ये हमारी प्रणाली का है, ये हमारे मजहब की सिखामन है। एक छोटी सी बुक है, गुरबी सदरुद्दीन माँ बाप ने लिखी है, उसका नाम है 100 क्रिया। वो 100 क्रिया आप इधर एसोसिएशन को पकड़ो, सिर्फ एसोसिएशन आपके लिए करे ऐसा ही नहीं। अगर एसोसिएशन सो गई है तो आप जाओ के उसको जगाओ, पानी का गिलास डालो उनके मुंह के ऊपर, उनको बोलो कि देखो मिशनरी बोल के गया, 100 क्रिया जमात खाने में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो। वो प्रणालिका की एक चीज है। अलबत्ता उसमें बाज़ चीजें हैं जो सोसाइटी के हिसाब से बदल गई हैं, पुराने जमाने की है, 500-600 बरस पुरानी स्टाइल की है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल आपको मिलेंगे। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, फॉलो योर रिलीजन, फॉलो योर ट्रेडिशन, बी यूनाइटेड एंड रिमेन यूनाइटेड। मौलाना हजरत इमाम के इन फरमानों के पीछे हमारे लिए भेद है। स्वार्थपना, सेल्फिशपना, ग्रीड, मगरूराई, ये बुरी चीजें हैं। 6 दिन हजरत इमाम वॉलंटियर्स को मिलने गए, उनकी मेहमानी कबूल की। मौला इतना खुश था, इतना राजी था, तो फरमाया, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राइड है, आई एम प्राउड ऑफ यू, और तुमने जो सेवा करके जमात को खुश किया है, तुम भी उसके ऊपर प्राइड फील करो, बी प्राउड। लेकिन सब हंस के कहते हैं, ए लिटिल प्राइड, नॉट टू मच। है, हंस के कहते हैं, तुम उसके ऊपर मगरूर हुओ कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी एक लिमिट है। इतने प्राउड न हो जाओ कि मगज खस जावे कि मेरे जैसा भी कोई नहीं। वो प्राइड क्या है? सेटिस्फैक्शन है। लिटिल प्राइड क्या है? सेटिस्फैक्शन, कि मैंने मौला के घर की सेवा की, मौला मेरे ऊपर राजी हुआ, जमात राजी हुई, सचमुच उधर का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। दुनिया के अंदर हमारा जो इस्माइली मजहब है, हम जब इस मजहब की स्टडी करते हैं, और ये मजहब की स्टडी सिर्फ एक ही साइड की इतनी नहीं कि आलमूद के गढ़ में कितने आदमी मारे गए, हम मिशनरी लोग अपनी वाज़ों में ऐसी बातें कुर्बानी की करते जरूर हैं, लेकिन इस्माइली मजहब की फिलॉसफी की साइड देखो कि इस्माइली मजहब हमें क्या सिखाता है। इस्माइली मजहब यह सिखाता है कि हम अपने मजहब वालों का एहसान उठाते हैं, फिर भी उसका बदला हम चुकाने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर भार न रह जाए, हमारे जीव के ऊपर वो चीज बाकी न रह जाए, नहीं तो वापस हमको जन्म लेके उसका बदला चुकाना पड़ेगा। और हम इस चीज को मानते हैं। हमारे मजहब ने हमें यह सिखाया है कि ये लाइफ जो है वो हमारी पहली लाइफ नहीं, हम इसके पहले जीते थे। हमारे पास्ट के अंदर एक लाइफ थी, उस लाइफ का जो कुछ भी रिजल्ट है वो हमें इस दुनिया के अंदर इस लाइफ में मिला है।
یہ چیز ہماری ڈیسٹینی بن گئی. ہماری پاسٹ لائف کے جو کچھ بھی کرم اعمال تھے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری ڈیسٹینی کی شکل میں ملے ہیں. اور اب ہم اس دنیا میں یہ لائف میں جو کچھ بھی کریں گے ان کے کارن سے وہ جو ڈیسٹینی ہے اس میں فیر فار ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یا ایڈیشن ہوتی ہے یا سبٹریکشن ہوتی ہے. اور پھر جو باقی اس کا ریمائنڈر رہتا ہے، ریزلٹ رہتا ہے، وہ ہماری لک یا قسمت یا نصیب جو کچھ بھی کہو. مگر یاد رکھو خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خدا جو ہے وہ انجسٹس نہیں کرتا. جتنے بھی دنیا میں ہمیں دکھ آتے ہیں ہم خود اس کے رسپانسیبل ہیں. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا، ہم ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں. میری بہت سی پرانی وعظوں کے اندر اس قسم کے ذکر ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں 1935 کا ذکر کرتا ہوں. دلی میں پنجاب جماعت اکٹھی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں 35 نہیں لیکن 1936 کی بات ہے. مولانا سلطان محمد شاہ دلی میں آئے. پنجاب کی جماعت کے 8000 آدمی تھے، منڈپ میں بیٹھے تھے. ہمارے ایک مشنری تھے جعفر علی پنجابی، ان کا ایک بھتیجا تھا، وہ زبان سے گونگا تھا، دم تھا، مگر تھوڑا تھوڑا بولتا تھا. اس کی جیب کے نیچے جو تار تھی وہ تار بہت چھوٹی تھی، اس کے لیے جیب زیادہ پھر نہیں سکتی تھی تو بہت زیادہ توتلاتا تھا. اور اس توتلانے میں اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک شبد بولنے میں وہ منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ لے لیتا تھا. پھر بعض لوگ اس کی اس حالت کے اوپر بیچارہ محنت کرتا تھا، منہ بناتا تھا، اپنے چہرے کی جتنے بھی رگیں تھیں کھینچتا تھا تو کئی لوگ ہنس پڑتے تھے. اس سے اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا اور کچھ بھی زیادہ امپروومنٹ نہ ہو سکی. یہ ایک سائیکولوجیکل کیس بھی تھا اور ویسے فزیکل کیس بھی تھا. بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن سب نے منع کر دیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. 12 سال کی اس کی عمر ہوئی، صدر الدین نام تھا. تو مولا بہت خوش تھے، لوگوں کی باتیں پوچھتے تھے، سوال کے جواب دیتے تھے، پرابلم سولو کرتے تھے. اس طرح سے بیٹھا تھا کہ جیسے ایک اسمبلی بھر کے بیٹھا ہوئے یا باپ ایک فیملی کے اندر بیٹھا ہوئے. تو اس نے کہا خداوند میری ایک عرض ہے. بولو کیا ہے مشنری؟ کہتا خداوند وہ میرا بھتیجا ہے، جلدی سے بلایا اس کو. مولا اس کی زبان لکنت کرتی ہے، گونگے کی طرح ہے، کبھی کبھی بول لیتا ہے. میں نے اس کو پوچھا تمہارا نام کیا؟ ایک تو بیچارہ پہلے سے گھبرایا تھا، اب یہ 8000 آدمی کے اندر اس کو کھڑا کر دیا اور وہ بھی امام کے حضور میں، وہ کانپنے لگا. صاحب نے اس کو شاباشی دی، پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تو بڑی محنت کے ساتھ بہت دیر لگا کہ اس نے صدر الدین ایسا کچھ بولا. ہم خود، میرے انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سب بیٹھے تھے، ہم لوگ ہنس پڑے. جب ہم ہنس پڑے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہم سب کی طرف دیکھ کے ماں باپ فرمایا کسی پہ مت ہنسو. ہم لوگ آنکھ نیچی کر لی اور دل میں ناراض ہوئے کہ ہم نے بے ادبی کی امام کے گھر میں، گناہوں کی معافی بھی مانگی. ماں باپ فرمایا کسی پہ مت ہنسو. دیکھو اس کی ماں نے کسی کی ہنسی کی ہے، آج اس کا یہ بدلہ اس کے بیٹے کو ملا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، تو مات پتا کا گناہ بچوں کو ملتا ہے، قرآن منع کرتی ہے. اور حضر امام اور قرآن کبھی وروਧ میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. لیکن حضر امام جو کچھ بھی فرماتے ہیں اس کے پیچھے اس کی سمجھ، تعویل اور تفسیر کرنی چاہیے. ماں باپ نے کیا کہا کہ اس کی ماں نے کسی کی ہنسی کی، اس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا. خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی کنکر سے، یعنی with one stone he kills many birds, not 2, 3 but many sometimes. اس لڑکے کی پاسٹ پورم کے جنم کی جو کچھ بھی کمانی تھی وہ اس ٹائپ کی تھی.
اس کو کدھر نہ کدھر جنم تو لینا تھا، لیکن ماں کے گناہ کے کارن سے اس کو مولا نے اس کے گھر بھیجا۔ اس کا یہ ریزلٹ اس کی ماں کے کارن سے نہیں تھا، لیکن ماں کو دکھ دینے کے لیے اور اس کی خود کی اپنے اعمال کے کارن سے اس کو دکھ ملا، تو اس کے گھر میں جو جنم لیوے تو ماں کا دل بھی جلے نا۔ ماں کا جو کام تھا وہ اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ تھا، اور اس بچے کا جو پاسٹ جنم کا کام تھا وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن مولا نے ان دونوں کو اس لیے ملا دیا کہ اس کے کارن سے اس کی ماں کو دکھ ملے، اس کے اعمال کے کارن سے۔ جو کچھ اس نے دوسرے پہ ہنسی کی، اس کی ماں ادھر ہی بیٹھی تھی، کھڑی ہو کے مولا کے پاؤں پڑی، کہتی خداوند سچ کہتے ہو، میں نے سچ مچ دوسری ایک عورت تھی، اس کا میں نے بہت دل دکھایا اور اس نے میرے کو بہت بد دعائیں دی، اس کے بعد یہ جنما۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی معافی مانگ، اس کی تم معافی مانگو، اور پھر مولا فرمایا اچھا تم اس کا اچھی طرح سے علاج کرو۔ وہ 50% امپروو ہوا بعد میں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دیندارو کہ ہم کسی کے اوپر جو کچھ بھی آروپ رکھتے ہیں، ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں یا کسی کا احسان لے کے برا بدلہ دیتے ہیں، تو خدا تعالی ہمیں ضرور پکڑتا ہے۔ لوگ سوارت کے کارن سے ہم دکھ میں پڑتے ہیں۔ یہ دنیا اعمال کا گھر ہے، یہ ایک مارکیٹ ہے، جیسا سودا کرو گے، جیسی قیمت دو گے ایسا بدلہ ملے گا۔ اچھے اعمال کرو، نیکی سے چلو، اپنے مذہب پہ عمل کرو، حضرت امام کی فرمان برداری کرو، اور انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر سکھی آباد بنو گے۔ مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، گناہ بدیوں سے بچا کے رکھے، نافرمانی سے بچاوے، دستن سکریت میں پورا رکھے، کنبوں قبیلوں میں اور جماعتوں میں صلاح سمت محبت دے وے۔ مولانا حضرت امام ایک دوسرے کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے۔ مولانا حضرت امام ظاہر و باطن دیدار عنایت کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ ہے زندہ